ایک بیچارہ بدبخت وہ غلطی سے خان صاحب کے سامنے آ گیا اور خان صاحب نے یوں کر کے اس کو ہاتھ مار کے نا اس کو سائڈ پہ کیا کہ چلے سائڈ پہ ہو، تجھے پتا نہیں ہے مطلب میں کھڑا ہوں۔ آپ کی اپنی اولاد ابھی تک پاکستان کیوں نہیں آئی؟ جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے تھے وہ سارے چور تھے، اگر وہ اٹھ کے ادھر آ جائیں تو پھر وہ ایماندار ہو جاتے۔ آپ مانگے تو ڈونیشن، وہ مانگے تو بھیک، بس آپ کا فارمولا اصل میں یہ ہے۔ میں تو صرف پی ایم ہاؤس دے ویٹر کو بلا کے پانی مانگتا سی کہ یار میرے واسطے ایک گلاس پانی دلایا، بس اس کے علاوہ تو میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرٹ چاہیے، وہ سامنے عثمان بزدار کہیں پہ اگر اسٹیج پہ بیٹھا ہونا ایک بار یوں کر کے اس کو دیکھ لیا کریں کیا حالت ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے کرک کے جلسے کے اندر وہ موجود تھے اور کرک کے جلسے کے اندر جو ہے انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ایک یہ خبر ہے، ایک یہ فوٹیج سامنے آئی ہے، سب سے پہلے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ عمران خان صاحب کل رحیم یار خان کے جلسے کے اندر موجود تھے اور اس جلسے کے اندر انتظار تو اسی بات کا تھا کہ وہ کال دیں گے، لیکن انہوں نے کال کسی کو کوئی کال شال نہیں دی، انہوں نے کہا بس میری کال کا جو ہے وہ انتظار کیا جائے۔ اچھا، یہ فوٹیج سامنے آئی ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اس جلسے سے جب نکلنے لگتے ہیں اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں تو ان کی عادت ہے پہلے وہ یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں، اکثر کنٹینر کے اوپر یا سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نیچے اترے ہیں تو نیچے اتر کے جب وہ انہوں نے یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ایک بیچارہ بدبخت وہاں پہ ان کا جو والنٹیئر تھا یا سیکیورٹی کے اوپر مامور جو شخص تھا وہ غلطی سے خان صاحب کے سامنے آ گیا اور خان صاحب نے یوں کر کے اس کو ہاتھ مار کے نا اس کو سائڈ پہ کیا کہ چلے سائڈ پہ ہو، تجھے پتا نہیں ہے مطلب میں کھڑا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ آگے بھی چلے گئے تو ایک اور بندہ جو ان کے ساتھ چل رہا تھا اس نے بھی اس گارڈ کے منہ کے اوپر جو ہے نا ہاتھ سے جو ہے اس کو پیچھے دھکیلا کہ تو پیچھے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ مطلب خان صاحب آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ خان صاحب نے اس طرح کی حرکت کی ہو، اس سے پہلے وہ کارکنوں کو کونیاں بھی مار چکے ہیں، وہ کارکنوں سے بدتمیزی بھی کر چکے ہیں۔ یہ وہ کارکن ہیں جو مطلب دل و جان سے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑکتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے ان کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، لیکن آپ صرف ذرا حال دیکھیے کہ یہ کس طرح جو ہے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا صرف عمران خان صاحب کے ساتھ یہ موقع نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم نواز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دفعہ آئی تھی تو وہاں پہ بھی ایک خاتون نے جو ہے وہ ان سے ملنے کی جب کوشش کی تو انہوں نے یوں کر کے اشارہ کر کے نا ان کو پیچھے کر دیا تھا۔ میں اسی لیے یہ جو آپ سکرینز کے اوپر یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں نا، میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو نا اتنا ان کو اپنا مسیحا مت سمجھا کریں، ان لوگوں کو ایک سرٹن حد تک جو ہے وہ سنا کریں، ایویلیویٹ کیا کریں، ان کو اس حد تک کی عزت دیا کریں جس حد تک یہ عزت کے قابل ہیں۔ اس سے زیادہ جب آپ دیتے ہیں نا، اصل میں آپ کے دل کے اندر جو ان کے دلوں کے اندر آپ لوگوں کے کتنا کو پیار ہے یا یہ آپ کو کتنی کو امپورٹنس دیتے ہیں، یہ ان چیزوں سے، ان جسچر سے جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ مطلب وہ وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کارکن کو یہ بھی کہہ سکتے تھے یار ذرا ایک منٹ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے، میں ذرا کپتان بن کے دکھانا ہے کہ میں نے ذرا لوگوں کو ہاتھ سے ذرا اشارہ کرنا ہے، لیکن خان صاحب نے جو ہے نا اس کو جھٹک دیا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کون آیا ہوا، کپتان آیا ہوا ہے، میرا کپتان آیا ہوا ہے۔ خیر، ایک اور خبر جناب اسی سے ریلیٹڈ، پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ایک ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور اس ایڈوائزری کونسل کا جو سربراہ ہے یعنی کہ جو چیئرمین ہے وہ حامد خان صاحب کو بنایا گیا ہے۔ اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کے معاملے میں عمران خان صاحب کی نمائندگی بھی کر رہے تھے، بلکہ کر رہے ہیں، کیس تو ابھی چل رہا ہے، ابھی 3 تاریخ کو دوبارہ اس کیس کی سماعت ہے، تو بلکہ اس سلسلے میں بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ 2:30 بجے اس سلسلے میں خبر یہ آئی ہے کہ 2:30 بجے 3 تاریخ کو جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوگی۔ خیر، تو حامد خان صاحب کو جو ہے وہ اس کا سربراہ بنایا گیا ہے اور اس کونسل کے اندر، اس ایڈوائزری کونسل میں رؤوف حسن جو ان کے غالباً مشیر بھی تھے عمران خان صاحب کے، یہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہتے ہیں، نجیب ہارون صاحب، ارشد داد صاحب، جمال انصاری، خالد مسعود، سلیم جان، یعقوب اظہار، تسنیم نورانی اور بختیار قصوری صاحب۔ اچھا، یہ تسنیم نورانی صاحب بھی جو ہیں یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کے حوالے سے ان کو ایک زمانے میں ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بھی سائڈ لائن ہو گئے تھے، اب ان کی دوبارہ ری انٹری ہوئی ہے حامد خان صاحب کی طرح ہی۔ حامد خان، اچھا انٹرسٹنگ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوائزری کونسل کا سربراہ حامد خان صاحب کو بنا دیا گیا ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب پچھلے 2 ہفتے سے حامد خان صاحب کو جو ہے انہوں نے رگڑنے کے اندر یا ان کے اوپر تنقید کرنے کے حوالے سے کوئی موقع بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ان کو گھوڑا بھی کہا، ان کو اوپر ہر قسم کی انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو
یہ اب حامد خان صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کا عہدہ بھی مل گیا ہے. اس سے پہلے حامد خان صاحب کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا تھا پچھلے دور حکومت میں. ان کا جو اصل پرابلم تھا وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھا. جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ جو ہے بالکل الگ تھا. جب ان کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی تو جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو ہو گیا. اب چونکہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف سے نکل چکا ہے تو اس لیے حامد خان صاحب کی واپسی بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے اور معاملات جو ہیں وہ طے پا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر حامد خان صاحب کے ساتھ اور بھی چند لوگ تھے جو کافی قریب سمجھے جاتے تھے حامد خان صاحب کے, ہو سکتا ہے اب ان کی انٹریاں بھی جو ہیں وہ شروع ہو جائیں. بہرحال فی الحال ایک حامد خان صاحب کی انٹری ہوئی ہے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک سنسیئر قسم کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے, لیکن اختلافات کی بنیاد کے اوپر جو وہ سائٹ پہ ہو گئے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر بھی بلکہ یہ بات کی کہ جی میں تو بانی کارکنوں میں سے ہوں تو میں تو کبھی پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے کرک کے جلسے کے اندر, ذرا اس کا اب ذرا معائنہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جلسے کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ کہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی کرک 4 سال پہلے میں نے ادھر جلسہ کیا تھا, میں نے یہاں نوجوانوں کا جنون دیکھ کر لگا پورا اعتماد تھا کہ ہمارا نوجوان شاہد خٹک الیکشن جیت جائے گا. میں آج آنے کی بڑی وجہ یہ ہے جو میں آیا ہوں کہ پاکستان میں بیرونی سازش کے تحت بڑے ڈاکوؤں کو ہم پر مسلط کیا گیا. وہ یہ جو ٹپیکل بیانیہ ہے ان کا. آپ وہ علاقے ہیں, وہ لوگ ہیں جو آپ جو سب سے زیادہ لا الہ کا مطلب سمجھتے ہو, آپ سب سے زیادہ اس دعوے کو سمجھتے ہو کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے. جب ہم پہ یہ ہوا تو ہم سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی آزادی کی جنگ لڑیں. جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے سارے حکم مانیں گے کیونکہ ان کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. یہ زرداری اور نواز شریف 2008 سے 2018 تک حکومت میں تھے. جب یہ حکومت میں تھے 10 سالوں میں 400 ڈرون اٹیک ہوئے. اچھا یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ ڈرون اٹیک والا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا, یہ اکثر خان صاحب جو ہے وہ کے پی والی سائڈ کی طرف زیادہ بولتے ہیں. جب کے پی کے اندر جلسے کرتے ہیں نا تو یہ ڈرون اٹیک والا پوائنٹ آف ویو ضرور لے کے آتے ہیں تاکہ آڈینس کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں. پولیٹیکلی آبویسلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہی از ناٹ پلینگ دا رائٹ کارڈس, ہی نوز ہز آڈینس. وہ اپنی آڈینس کو دیکھتے ہوئے بالکل اس کے مطابق اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور جا کے گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہیں ہوا ہے آپ کسی کی جنگ لڑیں اور آپ پر ڈرون اٹیک کریں اور اس ملک کا حکمران اس کی مذمت نہ کرے. یہ غلام ہیں, ان کے پیسے باہر ہیں, دولت باہر ہے, جدھر ان کے پیسے پڑے ہوں وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں. دوبارہ فیکچولی غلط, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو یہی شاہ محمود قریشی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب آپ کے ساتھ پارٹی کے اندر ہیں بھائی جان, اس وقت یہی فارن منسٹر تھے. ان سے پوچھیں نا کہ بھائی جان آپ اس وقت کیا مذمت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, انہیں سے پوچھ لیں جا کے. نہیں پوچھیں گے نا, کیوں پوچھنا ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا جلسوں کے اندر. انہوں نے کہا جی ان کے آنے کا مقصد کیا, یہ ملک کو اوپر لے جانے کے لیے نہیں, ان کا مقصد ہے جو انہوں نے 10 سال ملک کو لوٹا وہ چوری, جو اربوں روپے کے کیسز, 1100 ارب کے کیسز. اچھا یہ جو 1100 کا جو فگر ہے نا, 1100 ارب 1100 ارب 1100 ارب, یہ 1100 ارب کا یہ نمبر جو ہے نا یہ 2017-18 سے ہم سنی جا رہے ہیں کہ 1100 ارب میں سے بھائی جان ان سے جا کے ذرا کوئی سوال کرے آپ نے کتنے ریکور کیے 3.5 پونے 4 سال, ان 1100 ارب میں سے آپ نے کتنے ریکور کیے, ذرا اس کا تو جواب دیں. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کسی نے اپنے موبائل پہ کرائم منسٹر کی ٹیپ سنی ہے, وہی جو مریم نواز کی ہم نے ویڈیو میں بات کی تھی. کرائم منسٹر کی ٹیپ سنی ہے, اس ٹیپ میں 3 چیزیں ہیں. مریم کا دواد, آپ کو مریم کا پتہ ہے, اس کی کوالٹی پتہ ہے کیا ہے, اس سے سچ نہیں بولا جاتا. لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی اجازت نہیں, وہ اپنے داماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری کی سفارش کر رہی ہے. آدھی آ گئی آدھی آنی ہے اس کے پاس. لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں ہے. 2020 سے آپ کے دور حکومت میں جو ہے وہ آدھا پاور پلانٹ مکمل ہو چکا تھا وہاں سے. یہ میں اس بارے میں دوسری ویڈیو کے اندر آلریڈی کافی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. وہ ناجائز کام کر رہی ہے, وہ اپنی ذات کو فائدہ کروا رہی ہے. جو کرپشن ہے اقتدار میں ذات کا فائدہ نہیں بلکہ عوام کا فائدہ دیکھا جاتا ہے. وہ اپنے داماد کے فائدے کے لیے ہندوستان سے مشیری منگوانے کی سفارش کر رہی ہے. وہ سفارش منظور ہو گئی تھی کیا؟ موجودہ حکومت نے سفارش منظور کر لی ہے, اگر تو کر لی ہے تو پھر بے شک ان سے سوال کیا جانا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا مریم نواز کا داماد ہندوستان سے مشینری لے رہا ہے, ابھی تک تجارت بند ہے, پھر بھی لے رہا ہے, یہ کھول دیں گے. وہ کہاں کھول دیں گے بھائی, انہوں نے بند کر دی ہے. میں نے دوسری ویڈیو کے اندر خاص طور پہ یہ بات بھی کی ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ جناب آپ انڈیا سے مشینری نہیں منگوا سکتے, تو وہ چائنا سے منگوا رہے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا چلو اس کو سیاسی, وہ یہی ہوتا ہے پالیٹکس میں, یہ ہوتا ہے رگڑی جاؤ رگڑی جاؤ, ایون دو اس کی فیکچوئل سٹوری آ بھی جائے پھر بھی رگڑی جاؤ, چھڈو نا انہوں چیزوں. مریم کا داماد غیر قانونی طور پر مشینری لے رہا ہے, اس کا خدا صرف پیسہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, پیسہ آپ نے نہیں کمایا. جیسے نواز شریف نے بڑا پیسہ بنایا ہے, یہاں یہ مصیبت ہے, اتنا بڑا ٹبر ہے, وہ سب پیسہ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. نواز شریف کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جواب دینا پڑے گا. خان صاحب ویسے آپ کے اپنے بچے کدھر ہیں؟
میں اس پہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ نواز شریف کے بیٹوں پہ کرٹیسائز مت کریں، بالکل کریں. آپ کے اپنے بیٹے کی طرح، آپ کے اپنے بیٹے کتنے پاکستانی ہیں؟ وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. پاکستان آپ کی اپنی اولاد ہیں، وہ آپ کی اپنی اولاد ہیں. وہ آپ کی اپنی اولاد ابھی تک پاکستان کیوں نہیں آئی؟ ایسی کیا بات ہے؟ اب تو وہ 18 سال سے بھی ماشاءاللہ اوپر ہو چکے ہیں نا، ان کی عمر اس سے زیادہ ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ جی وہ ایج ان کی چھوٹی ہے، اب تو ماشاءاللہ عمر بھی ان کی بڑی ہو چکی ہے. ان کو پاکستان لے کر آئیں. یہاں پہ بیٹھ کے، اتنا خوبصورت ملک ہے یہ، یہاں پہ آ کے اپنی روزی روٹی کمائیں. یہاں کیوں نہیں لے کر آتے انہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا مریم کے داماد نے بھی پیسے بنائے ہیں. اس کو بہت تکلیف ہے کہ میرے داماد کو پیسے بنانے دو، اس کو مشکلوں میں نہ ڈالو. جب میں جیل گیا وہاں سب غریب، اور جب میں اسمبلی گیا تو سارے چور وہاں نظر آئے. یا آئی ہوپ آپ اس میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ وہ آپ کو نظر آئے، کیونکہ وہ بھی اسمبلی میں آپ کے ساتھ ہی تھے. اپنے والے تو صحیح ہے کہ نا، اپنے والے تو آپ کو برے نہیں لگیں گے نا، ظاہری بات ہے، وہ آپ کو پسند ہیں، وہ ٹھیک ہیں. دوسری سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے تھے، وہ سارے چور تھے. اگر وہ اٹھ کے ادھر آ جائیں تو پھر وہ ایماندار ہو جاتے ہیں، ہے نا. ہاں ایسے ہی ہے، مجھے پتہ. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نبی نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے قوم تباہ ہوئی جب غریب جرم کرتا جیل میں، اور امیر کو کوئی کرتا تو معاشرہ اسے پکڑتا نہیں. اللہ کا حکم ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہو. بھائی جان آپ امیر انسان ہیں، 300 کنال کے گھر میں آپ رہتے ہیں، آپ کو نوٹسز آتے ہیں، آپ تو پرواہ بھی نہیں کرتے کہ آپ وہاں پہ جائیں، آپ جا کے وہاں پہ پیش ہوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ دیں. آپ تو یہ بھی نہیں ڈسکس کرتے. اللہ نے پاکستانی قوم پر چیلنج پھینکا ہے کہ جو کہ 60% کابینہ کے لوگ ضمانت پر ہیں، یہ اپنی کرپشن اور چوری کے کیس معاف کروا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی انتظار کرو، اب کپتان پلاننگ کر رہا ہے. 25,000 لوگوں کے گھروں میں گھسے، انہوں نے شیلنگ کی، بچوں پہ، فیملیز کو مارا. قاتل رانا ثنا اور شہباز کا یہ پلان ہے. اس کے بعد اچھا آگے بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہا جی اس نے نیو یارک میں شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا اس نے نیو یارک میں انٹرویو دیا، وہاں ایک عورت کو انٹرویو دیا، مجھے شرم آ گئی. اسے کہہ رہا ہے ہم تباہ ہو گئے، ہمیں قرضے واپس نہیں کر سکتے، ہم کو پیسہ دو، میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ تو ایک ٹی وی اینکر تھی. نہیں تو یہ غلط ہے، یہ کیا غلط بات ہے اس وقت کہ آپ کی جو اس وقت صورتحال ہے، مطلب آپ کا 1/3 ملک 33% تقریباً ملک جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو آپ دے سکتے ہیں. کریں، آپ اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں جی ہمیں کوئی قرضہ نہیں چاہیے. کریں، اعلان کریں آج اپنی قوم کے سامنے اعلان کر دیں کہ میں جب آؤں گا میں کسی سے کوئی قرضہ نہیں مانگوں گا. میں نہ ورلڈ بینک کے پاس جاؤں گا، نہ میں IMF کے پاس جاؤں گا، نہ میں سعودیز کے پاس جاؤں گا، نہ میں چائنا کے پاس جاؤں گا، میں نے کسی کے پاس نہیں جانا. کر دیں اعلان اس بات کا. کریں گے بلا وجہ کی بڑکیں، مطلب وہ اگلا مانگے، اگلا جا کے پیسے مانگے تو وہ بھکاری ہے. آپ خان صاحب اگر پیسے مانگے تو ڈونیشن ہے نا، ایسے ہی ہے نا. آپ مانگے تو ڈونیشن، وہ مانگے تو بھیک. بس آپ کا فارمولا اصل میں یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم 40 سال سے بھیک مانگ رہے ہیں. آج جیسے آپ نے نہیں مانگی نا، آپ نے اپنے دور میں تو 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ مانگے تو بھیک، وہ مانگے تو بھیک، آپ مانگے تو ڈونیشن. ہمارا وزیر اعظم بھیک مانگ رہا ہے، ہر جگہ امریکہ گیا وہ بھیک مانگ رہا ہے، خدا کے لیے ہمیں پیسے دے دو. وہی باتیں کہتا ہے 75 سال سے آپ ہماری مدد کر رہے ہیں، مانگنے نہیں آیا، مجبوری ہے. جی تو آپ کس لیے جاتے تھے؟ جب آپ پیسے مانگنے جاتے تھے وہ مجبوری نہیں تھی، وہ شغل میلے میں جاتے تھے، یا ہابی ہے آپ کی پیسے مانگنا؟ آپ کی تو ہابی ہوگی نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پچھلے 30 سال سے پیسے مانگ رہا ہوں، تو میں مانگتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوئی اور مانگے تو یہ دیکھیں کتنا بے شرم قسم کا انسان. تو یہ شرم نہیں آتی تو بہے مانگنا ہے جا کے. ہم نے اپنے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہم نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا. بھائی جان آپ نے نہیں دیا، نواز شریف نے بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے بھی دیا، نواز شریف نے بھی دیا تھا ہیلتھ کارڈ، اس نے بھی دیا تھا. ہاں صرف ڈفرینس البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو وسیع کیا، مزید بڑا کیا آپ نے، اور آپ نے اس کے اندر جو انشورنس کور تھا اس کو بھی آپ نے انکریز کیا. یہ کریڈٹ میں آپ کو ضرور دوں گا اس بات کا. انہوں نے کہا جی ہم ایجوکیشن کارڈ دیں، ہم بچوں کو کارڈ دیں گے تاکہ وہ اچھے اسکولوں میں پڑھیں. اس ملک میں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش جسے ہم بوجھ کہتے ہیں وہ آگے نکل گیا. کبھی آپ نے ویسے نوٹ کیا کہ کون سی چیز ہے جو آپ میں اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں مختلف ہے؟ بتائیں خان صاحب، آپ بتائیں کیا چیز ہے، کون سی ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ میں اور بنگلہ دیش اور ہندوستان میں مختلف ہے؟ بتائیں. نہیں پتہ، میں بتاتا ہوں. وہاں پہ کٹ پتلی نہیں ہوتے، وہاں پہ کسی کے کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں ہوتے، وہاں پہ لوگ جمہوری طریقے سے اپنا وزیر اعظم چن لیتے ہیں، اور آپ جیسا بندہ کم از کم اس بات کے اوپر تو بات ہی نہ کرے. ٹھیک ہے،
جو چور دروازے سے حکمرانی میں آتے ہیں اور اس گدی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں، اور 3.5 سال کے بعد گدی کے اوپر بیٹھنے کے بعد جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر آپ جا کے کہتے ہیں میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، میرے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، یقین کرو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھی، میں تو صرف پی ایم ہاؤس دے ویٹر کو بلا کے پانی مانگتا سی کہ یار میرے واسطے ایک گلاس پانی تو لے آیا، بس اس کے علاوہ تو میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ دس از دا پرابلم کہ آپ بنگلہ دیش اور بھارت سے پیچھے رہ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے، اور ابھی بھی آپ کی یہی کوشش ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت بڑے جمہوری ہیں، آج بھی آپ کی یہی کوشش ہے کہ دوبارہ مجھے جس رستے سے میں پہلے آیا تھا اسی رستے سے مجھے لے کر آؤ۔ دس از دا پرابلم۔ اور 75 سال کیا، آپ اگلے 75 سال بھی یہی فارمولا اپناتے رہیں، آپ اگلے 75 سال بھی فیل ہوتے رہیں گے، اور آپ 75 سال کے بعد بھی، اللہ کرے ویسے آپ کی زندگی لمبی ہو، لیکن ظاہری بات ہے 70 کے تو آپ ہونے لگے ہیں، تو 75 کا تو مطلب ہو گیا پھر 145 سال عمر ہو جائے گی آپ کی، 140 سال، تو اتنی تو عمر نہیں ہوگی آپ کی، لیکن 75 سال کے بعد بھی آپ کی طرح کا کوئی ایک اور لیڈر پھر یہی باتیں کر رہا ہوگا، یار وہ دیکھو بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے آگے چلے گئے۔ عوام کی حکمرانی جب تک ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی، یہ کہانی چلتی رہے گی، ریپیٹ کرتے رہو، جمہوریت کا مذاق اڑانے کی یہ فوٹو کاپی مشین تب تک چلتی رہے گی، اور آپ لوگ اسی طرح چیخیں مارتے رہیں گے۔ آج سے 30 سال پہلے جو حکمران پاکستان میں تھے وہ بھی یہی چیخیں مارتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں ہم سے کس طرح ملک چلائیں ہم۔ آج 2022 کے اندر بھی یہی چیخیں مار رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا 2050 میں بھی آپ یہی چیخیں ماریں گے، 2075 میں بھی آپ یہی چیخیں ماریں گے، جب تک یہ فارمولا چینج نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ کانپیں ٹانگنے والے کو جانتے ہو، وہ امریکہ میں کہتا ہے کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتا ہے، 14 سال میں اردو نہیں سیکھ سکا، چیف نہ کوئی چیف جسٹس نہ نیب کا چیئرمین چاہیے، مجھے میرٹ چاہیے۔ جی یہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرٹ چاہیے، وہ سامنے عثمان بزدار کہیں پہ اگر اسٹیج پہ بیٹھا ہونا، ایک بار یوں کر کے اس کو دیکھ لیا کریں، کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اسے، آپ کو میرٹ کا لگ پتہ جائے گا۔ میرٹ کی مارکس شیٹ نا عثمان بزدار ہے آپ کی، آپ کو میرٹ کا پتہ ہے نا، میرٹ کے اندر اے ملتا ہے، بی ملتا ہے، سی ملتا ہے، ڈی ملتا ہے، میرٹ کی مارکس شیٹ کے اوپر آپ کو یو ملا ہوا ہے، یو فار عثمان بزدار، اور یو جس کو ملتا ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ آپ کی میرٹ کی جو رزلٹ شیٹ ہے نا اس پہ بہت بڑا یوں کر کے ٹیچر نے یو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رزلٹ شیٹ آپ کی فیل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں بلاول کو انہوں نے کہا تمہارے باپ کو میرٹ کا نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو آج اعتزاز احسن تمہاری جگہ ہوتا اگر میرٹ ہوتا، تو پائنے کم کرو نا، اعتزاز احسن کو اپنی پارٹی چ لے آؤ تو پارٹی کا چیئرمین بنا دو۔ اعتزاز احسن آپ سے تو پرانے سیاستدان ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اعتزاز احسن آپ سے بہت پرانی سیاست کر رہے ہیں، کہیں ان کو چھاڑی یار، پیپلز پارٹی کی اتنے اپنا وقت ضائع کرنا ہے، ساڑھے کو آئے ادھر، آپ کے تو نیبر بھی ہیں، زمان پاک میں لاہور میں آپ کے نیبر ہیں نا، ان سے کہا چھاڑی یار پیپلز پارٹی میرے کو لا، میرے پاس آ تو ہو۔ لیکن پرابلم پتہ کیا ہے، ابھی مہینہ پہلے ایک کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کے اعتزاز احسن صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ مذہب کا استعمال کرتے ہیں پالیٹکس میں، ہے نا، کہا تھا نا آپ کے بارے میں، اس کا کیا کریں گے؟ یہ جو بار بار نیکی اور بدی اور ان چیزوں کو جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ اعتزاز احسن صاحب کے پہلے اس شکوے کو تو پہلے دور کریں، اور اس کے بعد مجھے کہیں اعتزاز میں قسم کھانا میں آج کے بعد مذہب کا استعمال نہیں کروں گا، میری پارٹی میں آ جا اور میرٹ کے مطابق تو مجھ سے سینئر سیاستدان ہے، تو پارٹی کا چیئرمین بن جا، بنا لیں، ان سے کہا چھڑ بلاول نو۔ اعتزاز احسن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہو۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو NHA کا وزیر بنایا جہاں سب سے زیادہ پیسہ بنتا ہے، میں نے کہا فضل الرحمان کوئی دینی کام کر جاؤ۔ فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو NHA کا وزیر بنایا، آپ نے NHA کا وزیر کس کو بنایا تھا؟ آپ نے جس کو وزیر بنایا تو جب وہ وزیر بنا تھا تو وہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ نہیں بنتا تھا کیا؟ تو کیا آپ اگر کسی کو وزیر بنائیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس وقت پیسہ نہیں بنتا تھا NHA کے اندر، لیکن انہوں نے چونکہ اپنے بیٹے کو وزیر بنایا تو اب وہاں پہ پیسہ بننا شروع ہو گیا۔ آپ کے والا وزیر بیٹھے تو ٹھیک، ان کے والا وزیر بیٹھے تو وہ پیسہ بنا رہا ہے۔ کمال ہے خان صاحب، ویسے کمال ہے۔ تو یہ جناب پورا لبے لباب تھا خان صاحب کی سپیچ کا، ریپیٹیٹو باتیں زیادہ تر اور فیکچولی غلط باتیں، تضادات سے بھرپور آپ کے سامنے اپنے رکھ دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔